نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، آج ہم اپنے جو لیسن کا آغاز ہے آیت نمبر 153 سے کر رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ یا ایہا، اے الذین، جو وہ لوگ جو کہ آمنو ایمان لائے، استعینو تم مدد مانگو، بالصبری بھی ساتھ صبری صبر کے، اور صلاتی نماز کے، ان بے شک اللہ مع ساتھ صابرین صبر کرنے والے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واضح طور پر کیا کہا گیا ہے کہ مدد مانگنی ہے نماز اور صبر سے، ایسے ہی ہے نا۔ اب آگے دیکھیے گا، اس کا جو پچھلا جو ٹاپک ہمارا چینج ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا چل رہا تھا نا، لیکن اب ٹاپک یہاں پر چینج ہو رہا ہے۔ تو کیسے چینج ہو رہا ہے دیکھیے گا ذرا۔ کل کی 2 آیات آپ لوگوں نے دیکھی، پڑھی، سمجھی اور سنی کہ وہاں پر جو ہے وہ ذکر کی فضیلت، علم کی فضیلت، تزکیہ نفس اور نبوت کے اغراض و مقاصد، یہ سارا کچھ تھا۔ ابھی جو ہے بالکل 7 آیت میں نماز اور صبر جو ہے اس کا ذکر آ گیا ہے کہ ذکر اور شکر کی بہترین صورت نماز ہے۔ اگر آپ نے ذکر کرنا ہے اللہ کا، آپ نے شکر کرنا ہے اللہ کا، تو وقت پہ نماز پڑھیے، اور اگر نماز پڑھ لی ہے تو نماز پھر اگر شکر اور صبر جو ہے وہ شو کرنا ہے، پھر نماز پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ نفل پڑھ لیجیے۔ یہ سب سے بہترین قسم ہے، عبادت ہے، طریقہ ہے شکر کا، ذکر کا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ اچھا، تو آگے دیکھیے گا کہ شکر سے اعراض اور نماز کا انکار کفر ہے۔ اگلی آیات میں شہادت اور مختلف قسم کی آزمائشوں کا آنا یقینی فرمایا ہے، لہٰذا آزمائشوں اور کفار کے پروپیگنڈا سے گھبرانے کی بجائے پہلے نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صبر ایک ایسی اخلاقی قدر اور قوت ہے جو انسان کی منفی قوتوں پر کنٹرول اور مثبت صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے ساتھ ان صلاحیتوں میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ قرآن مجید میں صبر کا یہی معنی متعین فرمایا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کے ضمن میں کئی بار یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کچھ معاملات کی حکمت جاننے کے لیے ان کے ہم سفر ہوئے، تو انہوں نے کئی بار فرمایا کہ جناب موسیٰ، آپ میرے معاملات پر حوصلہ نہیں کر پائیں گے۔ کلیم اللہ نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میرے صبر کے بندھن ٹوٹنے نہ پائیں۔ گویا کہ صبر کا معنی ہے اپنے آپ پر قابو رکھنا اور مشکل کے وقت استقامت اختیار کرنا۔ تو اس طرح صبر اور استقامت کا تعلق آپس میں چولی دامن کا تعلق بنتا ہے۔ غریب آدمی صبر کا دامن چھوڑ دے تو وہ خودکشی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو ان کے اندر صبر کی قوت کمزور ہو جائے تو اس سے بے حیائی کی ایسی حرکات ثابت ہوتی ہیں کہ ساری زندگی اسے پچھتاوا رہتا ہے۔ صاحب اقتدار آدمی صبر سے تہی دامن ہو تو وہ اپنے وقت کا فرعون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس یہی لوگ صبر و حوصلہ کا مظاہرہ کریں تو زندگی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ بہادر اور با اختیار شخص حوصلہ سے کام لے تو کمزوروں کے لیے اللہ کی رحمت ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے زندگی کے ہر موڑ پر صبر و حوصلے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دستگیری کی خوشخبری دی ہے۔ صبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں مخاطب کیا گیا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 10 ارشاد ربانی ہے، لوگوں کی دل آزار باتوں پر صبر کرتے ہوئے انہیں اچھے انداز سے چھوڑ دیجیے۔ اور اسی طرح سے سورہ نحل آیت نمبر 126 میں ہے کہ صبر کا رویہ اختیار کرو، یہ بہترین انجام کی ضمانت ہے۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 10 میں ہے کہ صبر کرنے والوں کو ہی بغیر حساب کے پورا اجر دیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کے حصول کے لیے دوسرا مؤثر ذریعہ نماز قرار دی گئی ہے۔ اگر آدمی نماز کو صحیح انداز میں ادا کرتے ہوئے یہ تصور قائم کر لے کہ میں مشفق اور مہربان اللہ کے حضور، آقا کے حضور درخواست گزار ہوں، اور وہی میری روح کے کرب کو جانتا اور میرے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے، تو انسان کا غم فوری طور پر ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نماز میں سکون ملتا ہے، اور آپ ہر وقت مصلی کی طرف لوٹا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی زندگی کے نازک مراحل میں نماز کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت طلب کیا کرتے تھے۔ سورہ نسائی کی روایت ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں ہے کہ اے بلال، نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نماز دیکھیے گا ذرا، صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس جابر بادشاہ کے سرزمین میں داخل ہوئے تو بادشاہ کے کرندے نے انہیں دیکھ کر بادشاہ سے کہا کہ آپ کے علاقے میں ایک عورت آئی ہے جو صرف آپ کے پاس ہی ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے اپنا اہلکار بھیج کر اسے منگوایا تو ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کر دی۔ حضرت سارہ جب اس کے پاس گئی تو اس نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن بادشاہ کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا گیا۔ اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ چھوڑ دیا جائے، میں دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ ہاتھ چھوڑ دیا گیا تو اس نے دوبارہ دست درازی کی کوشش کی، لیکن ہاتھ پہلے سے زیادہ سختی سے پکڑ لیا گیا۔ پھر اس نے ہاتھ چھوڑانے کے لیے اللہ سے دعا کروائی اور وعدہ کیا کہ اب ایسے نہ کروں گا، تو ہاتھ چھوڑ دیا گیا۔ تیسری دفعہ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا گیا۔ اب پھر اس نے حضرت سارہ سے دعا کے لیے کہا کہ اللہ کی قسم میرا ہاتھ چھوٹ جائے تو میں تیرے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ کی دعا پر ہاتھ چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ نے اس اہلکار کو بلا کر کہا کہ تو میرے پاس انسان کی بجائے کوئی شیطان لے آیا ہے، اسے میری سرزمین سے جانے دیجیے اور اسے ہاجرہ بھی ساتھ دے دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سارہ کو آتے ہوئے دیکھا تو نماز کے بعد خیریت پوچھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فاجر کے ہاتھوں کو روک لیا اور میں سلامت رہی، اس نے ایک خادمہ خدمت کے لیے مجھے دے دی ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے زیادہ اجر والا ہے جو نہ لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہے اور نہ ان کی دی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ اب اس آیت میں کیا ڈسکس ہوا ہے؟ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ مستقل مزاج اور صبر کرنے والوں کی دستگیری فرماتا ہے۔ اب قرآن کریم سے دیکھیے صبر کی اہمیت اور اجر۔ صبر اہم کاموں میں اہم ترین کام ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 35۔ اور نمبر 2 پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا، سورہ معارج آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ صبر کا انجام اچھا ہوتا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 5۔ صبر کرنے والے کامیاب ہوں گے، سورہ المومنون آیت نمبر 111۔ مسلمان صابر کی آخرت اچھی ہوگی، سورہ رعد آیت نمبر 24۔ صبر کرنے والوں کو جنت میں سلامتی کی دعائیں دی جائیں گی، سورہ فرقان آیت نمبر 75 اور صابر بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، سورہ زمر آیت نمبر 10۔ یہ ہے ہماری آیت نمبر 153۔ جی آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 154۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیے گا، وا اور لا نہیں، تقولو کہو، لمن اسے جو، یقتلو مارے جائیں، فی میں سبیلی راستہ، اللہ اللہ، اموات مردہ، بلکہ احیاء زندہ ہیں، وا اور لیکن لا نہیں تشعرون وہ شعور رکھتے، یا تم شعور رکھتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم سمجھ نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ شہادت کا۔ شہادت کے وقت صبر کرنا، کیونکہ یہ فوت ہونے والے اور لواحقین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ شہداء کے مرتبہ مقام، ان کے عظیم اور مقدس مشن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو عزت و تکریم دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ جن لوگوں نے میرے راستے میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو مردہ شمار کرنے کی بجائے زندہ و جاوید تصور کیا جائے۔ بظاہر ان کے گرامی قدر وجود دنیائے فانی سے اگلی دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں، یعنی کہ دار جاویدانی، وہ دنیا، وہ زندگی جو کہ ہمیشہ رہے گی، اس میں منتقل ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنی بے مثال غیرت ایمانی
اور قربانی کی وجہ سے اپنی قوم اور معاشرے میں یاد رکھے جائیں گے، کیونکہ ان کی موت سے قوم میں زندگی کا نیا جذبہ، جوش اور ولولہ ایمان پیدا ہوتا ہے، جس سے یہ محاورہ زبان زد عام ہوا، یعنی کہ جس سے یہ محاورہ عام زبانوں پر آیا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یہ جوان مرد اپنی جانیں نشاور کر کے قوم کی عزت، بہو بیٹیوں کی عفت، ملک کی حفاظت اور اسلام کی عظمت کے رکھوالے ثابت ہوئے ہیں۔ ایسے جاں فروشوں، فداکاروں اور جرات و بہادری کی داستانیں رقم کرنے والوں کو غیرت خداوندی گوارا نہیں کرتی کہ انہیں مردہ کے لفظ سے پکارا جائے، بلکہ ان کا نام اور کام نسلوں تک باقی رہتا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں ان کے نام اور کام کی ہر وقت زیارت کی جا سکتی ہے۔ شہدائے بدر، شہدائے احد سے لے کر آج تک شہید ہونے والے خوش بختوں کے جب بھی نام لیے جاتے ہیں تو دل میں احترام و مقام تازہ ہونے کے ساتھ ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی عظیم شہادت کی وجہ سے آدمی کا خون کھول اٹھتا ہے۔ مسلمان چشم تصور میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو رات کی تاریکی میں بستر پر لیٹے ہونے کے باوجود اس کا دل میدان کارزار میں پہنچنے کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، میدان جنگ میں پہنچنے کے لیے تڑپ اٹھتا ہے۔ یہی وہ سرمایہ حیات ہے جس بنا پر انہیں مردہ کہنے کے بجائے شہید کے عظیم اور مقدس لقب سے ملقب فرمایا گیا ہے، پکارا گیا ہے۔ جہاں تک دنیاوی زندگی کا معاملہ ہے وہ اسی طرح ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جس طرح طبعی موت سے آدمی اس دنیا سے دار آخرت کی طرف رخت سفر باندھتا ہے، یعنی کہ اس فانی دنیا سے اپنی اصلی دنیا کی طرف، آخرت کی طرف جو ہے وہ کوچ کرتا ہے، وہاں پر منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شہداء کی بیوغان کو آگے نکاح کرنے کی اجازت اور ان کی وراثت اسلامی قانون وراثت کے تحت ہی تقسیم ہوا کرتی ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کیا ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں خود ساختہ تصورات اور کسی قسم کی قیل و قول سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کی زندگی کے بارے میں اپنے پاس سے کوئی تصور نہیں قائم کرنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی بات جو ہے کرتے ہوئے، زبان چلاتے ہوئے پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں تک عالم برزخ میں جسد خاکی کی بقا کا معاملہ ہے، عالم برزخ میں جو مٹی کا جسم ہے اس کی بقا کا معاملہ ہے تو انبیاء عظام کے جو اجسام پاکیزہ ہیں ان کے بارے میں گارنٹی موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، روایت ہے، یقیناً اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کا جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ جو شہداء ہیں ان کے جسد خاکی کے بارے میں قرآن حدیث میں کوئی مستقل ضابطہ موجود نہیں، البتہ جس کے لیے اللہ چاہے اس کے وجود کو سلامت رکھتا ہے، جس کی تاریخ میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود بعض لوگوں نے اپنے پرانے جاہلانہ فرسودہ عقائد کو تقویت اور دنیاوی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی جو آخری زندگی ہے، ان کی حیات اخروی کو دنیا کی زندگی سے مماثل کرنے کی بے معنی کوشش کی ہے، جن میں عصر حاضر کے ایک مفسر تفسیر مظہری کے حوالے سے یوں لکھتے ہیں کہ ان یعنی اس سنگت سے وہ خاص سنگت مراد ہے جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی، صرف عارف ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اس میں جو ہے وہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کا جو ٹرانسلیشن ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس سنگت سے وہ خاص سنگت مراد ہے جس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، صرف عارف ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو سمجھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کی زندگی کے بارے میں یوں فرمایا ہے، مستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جابر کیا میں تجھے بشارت نہ دوں؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ اللہ آپ کو بہتری اور خیر کی بشارت دے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے معلوم ہے اللہ نے تمہارے والد کو زندہ کر کے اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا کہ میرے بندے تو جو چاہتا ہے مجھ سے تمنا کر کے میں تجھے عطا کروں گا، تو مجھ سے جو چاہتا ہے میرے بندے تو مجھ سے تمنا کر کہ میں تجھے عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا،
میں تمنا کرتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا میں بیچ دیں تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قتال کروں اور پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تو دنیا میں دوبارہ نہیں جائے گا۔ اب یہ جو ہے یہ آیت، اس کے مسائل دیکھیے گا۔ نمبر 1، شہداء کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 2، شہداء کی زندگی ہمارے علم سے باہر ہے اور شہداء کی ایک مقام زندگی قرآن سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے زندہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ نمبر 2، شہداء اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، سورہ آل عمران 169۔ نمبر 3، شہداء اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے راضی ہیں، سورہ آل عمران 170۔ اور شہداء اپنے لواحقین کو خوشخبری کا پیغام دیتے ہیں، سورہ آل عمران 170۔ یہ ہے ہماری جناب آیت نمبر 154۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 155 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم آزمائے جائیں گے، بِشَيْءٍ کچھ، من سے خوفی خوف، و اور جوعی بھوک، و اور نقص نقصان، من اموالی مال سے، و اور انفسی جان سے، و اور ثمراتی پھل زیادہ پھل، و اور بشری خوشخبری دیں آپ صابرین صبر کرنے والوں کو، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے دشمن کے ڈر سے، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ غم اور آزمائش کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسلام کے اوصاف میں یہ وصف بھی شامل ہے، یہ خوبی بھی شامل ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کسی مبالغہ امیزی، غلط فہمی، خوش فہمی کا شکار نہیں ہونے دیتا کہ جو ہی تم اپنی زبان سے کلمہ ادا کرو گے تو بہارے لوٹنے کے ساتھ ہر قسم کی کامیابیاں تمہارے دامن میں سمٹ آئیں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام اور کسی نظریے کی تاریخ بھی اس بات کی تائید نہیں کرتی کہ جو ہی کسی نے اسے قبول کیا تو ان کے لیے نعمتوں اور سہولتوں کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اس کے برعکس یہ ہوا کرتا ہے کہ تحریک کے ابتدائی معاون بیش بہا قربانیاں پیش کیا کرتے ہیں۔ جو تحریک جو ہوتی ہے، جو بھی تحریک ہو، کوئی بھی دین ہو، اس کے جو شروع کے مددگار ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں اور پیش کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے تو ایک وقت آیا کرتا ہے کہ اسی یا آئندہ نسل کے لیے دنیا میں آسانیوں کے راستے ہموار ہو جایا کرتے ہیں۔ شدید کشمکش اور قربانیوں سے پہلے ان سہولتوں کا تصور کرنا خوش فہمیوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ ایسی ہی صورتحال کے پیش نظر یہاں پر تحویل قبلہ کے احکامات کے دوران شہادتوں اور آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ترک وطن اور جانی قربانیوں کے ساتھ دشمن کا خوف، غربت و افلاس، مال و دولت کی کمی، عزا اور اقربا یعنی کہ عزیز اور قریبی رشتہ دار، ان کی جدائی موت کی صورت میں ہو یا ہجرت کی شکل میں، اور اناج کی کمی سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہاں پہلے شہادت کا ذکر فرما کر یہ تصور دیا کہ اللہ کے بندے جان کی پرواہ نہیں کرتے، لہٰذا ان کے لیے دنیا کا مال و متاع کیا حیثیت رکھتا ہے، گویا کہ بڑی آزمائشوں سے گزرنے والے چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے نہیں گھبرایا کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فتح مکہ تک پے در پہ تمام امتحانات اور آزمائشوں سے گزارا گیا اور وہ ہر امتحان میں سرخرو ہوئے، تب جا کر ان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ آزمائش زندگی کا جز ہے، ولا ینفک ہے، زندگی کا جز ولا ینفک ہے۔ بالخصوص دین اسلام کی سربلندی کے لیے یہ اس قدر اہم اور ضروری ہے کہ اس کے لیے 2 حرف تاکید استعمال کیے گئے ہیں۔ عربی کے طلباء جانتے ہیں کہ جب بیک وقت لازم مفتوح اور تشدید کے ساتھ نون آئے تو یہ تاکید مزید کا پتہ دیتے ہیں، یعنی کہ مزید تاکید کی گئی ہے جب یہاں پر تشدید آئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہوا ہے، یعنی کہ تاکید مزید کا مفہوم یہ ہے کہ آزمائش کے کربناک مراحل سے تمہیں ہر حال میں گزرنا ہوگا۔ اسی بات کو قرآن مجید نے دوسرے انداز میں اور دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آمنا کہہ کر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ میں ایمان لایا اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمائش میں مبتلا نہ کیے جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کو ضرور دیکھ لے گا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش مومن کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آتی،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش مومن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ آزمائش انسان کی خوابیدہ صلاحیتیں ابھارنے اور آخرت میں اس کے مقام اور مرتبے میں اضافہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ دنیا میں مجرموں کے لیے مثال بنتی ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر بھی اپنے رب کے احسان مند اور شکر گزار بننے کے لیے تیار نہیں ہو، جبکہ اس کے بندے نعمتیں چھنوا کر بھی اس کے حضور صبر و شکر کا مظاہرہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ایسے صبر و حوصلہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں مسرت اور شادمانی کا پیغام دیجیے، کیونکہ یہ آزمائش کے وقت سر پیٹنے اور واویلا کرنے کی بجائے یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن اور حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چھننے والی نعمت کیا چیز ہے، ہماری جان ہے عزیز بھی رب کریم کی امانت ہے، یہ نعمت تو آج مجھ سے رخصت ہو رہی ہے، جبکہ مقررہ وقت پر میں نے بھی اسی کے حضور لوٹنا ہے۔ صبر وہ نیکی ہے کہ آدمی کو جب بھی سابقہ تکلیف یاد آئے اور اس پر انا للہ کے الفاظ ادا کرے، اس کو پہلے کی طرح اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اب اس آیت میں جو مسائل بیان کیے کہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوف، غربت، مال کی کمی، پیاروں کی موت اور رزق کی قلت کے ساتھ آزماتا ہے۔ نمبر 2، مصائب پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری کا پیغام دیتا ہے۔ نمبر 3، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اب ہم تفسیر قرآن سے دیکھتے ہیں آزمائش کے حوالے سے کہ ایمان کے لیے آزمائش شرط ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ثابت قدمی کے بغیر اللہ کی مدد یقینی اور قریب ہوا کرتی ہے۔ آزمائش میں ثابت قدمی کے بعد اللہ کی مدد یقینی اور قریب ہوا کرتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ جنت میں داخلے کے لیے آزمائش ضروری ہے، ضرور ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142۔ جزاکم اللہ خیرہ۔